جنایات جمع ہے جنایتن کی، اور جنایت کہتے ہیں اس فعل کو جو حرام ہو، خواہ اس کا تعلق جان کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ ہو، لیکن مراد یہاں پر وہ فعل ہے کہ جس کا کرنا احرام والے کے لیے ممنوع ہے، اور اگر وہ فعل کر لے تو بعض صورتوں میں اس پر جانور کی قربانی لازم ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں اس پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ جنایات جنایتن کی جمع ہے، اور جنایت کا معنی ہوتا ہے وہ فعل کہ جو حرام ہو، ممنوع ہو، خواہ اس کا تعلق جان کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ ہو، لیکن مراد وہ افعال ہیں کہ جن کا کرنا محرم کے لیے ممنوع ہوتا ہے، اور اگر محرم اس کا ارتکاب کر لے تو بعض صورتوں میں اس پر جانور ذبح کرنا لازم ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں اس پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ اذا تطیب المحرم، جب خوشبو لگا لے محرم، فعلیہ الکفارۃ، تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ فإن طیب عضوا کاملا، پس اگر خوشبو لگا لی پورے عضو کی، فما زادہ یا اس سے زائد، فعلیہ دم، تو اس پر دم ہے۔ وإن طیب، اور اگر خوشبو لگائی اقل من عضو، ایک عضو سے کم میں، فعلیہ صدقۃ، تو اس پر صدقہ ہے۔ محرم خوشبو لگا لے تو کفارہ لازم ہوتا ہے۔ باقی کفارہ کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں گے پورا عضو یا اس سے زائد پر خوشبو لگائی ہے یا ایک عضو سے کم پر خوشبو لگائی ہے۔ اگر پورا عضو یا اس سے زائد پر خوشبو لگائی ہے تو اس پر دم ہوگا، جانور ذبح کرنا لازم، اور اگر ایک عضو سے کم اس نے خوشبو لگائی ہے تو پھر اس پر صدقہ لازم ہوگا۔ محرم خوشبو لگا لے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ باقی تفصیل یہ ہے کہ اگر دیکھیں گے اس نے پورے عضو یا اس سے زائد پر خوشبو لگائی یا ایک عضو سے کم پر خوشبو لگائی ہے، اگر پورے عضو یا اس سے زائد پر خوشبو لگائی ہے تو اس پر دم لازم ہوگا، یعنی جانور کی قربانی، اور اگر ایک عضو سے کم پر خوشبو لگائی ہے تو اس پر صدقہ ہوگا۔ وَإِن لَبِسَ، اور اگر پہنا ثوباً مخیطاً، سلا ہوا کپڑا، او غطّى رأسه، یا ڈھانکا اپنے سر کو، یوماً کاملاً، پورا ایک دن، فعلیہ دم، تو اس پر دم ہے۔ وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر ہو اور جب ہو اس سے کم، فعلیہ صدقۃ، تو اس پر صدقہ ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہنا یا اپنے سر کو ڈھانپا تو دیکھیں گے پورا دن یہ کام کیا یا ایک دن سے کم وقت کے لیے یہ کام کیا۔ اگر پورا دن سلا ہوا کپڑا پہنا یا اپنے سر کو ڈھانپے رکھا تو دم لازم ہوگا قربانی جانور کی، اور اگر ایک دن سے کم تک یہ کام کیا تو پھر صدقہ لازم ہوگا۔ اگر سلا ہوا کپڑا پہنا یا اپنے سر کو ڈھانپے رکھا تو دیکھیں گے پورا دن یہ کام کیا یا ایک دن سے کم کے لیے یہ کام کیا۔ اگر پورا دن سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا یا اپنے سر کو ڈھانپے رکھا تو اس پر دم قربانی واجب ہوگی، اور اگر ایک دن سے کم کے لیے سلا ہوا کپڑا پہنا یا اپنے سر کو ڈھانکا تو اس پر صدقہ ہوگا۔ وَإِنْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ، اور اگر منڈوایا اپنا چوتھائی سر، فَصَاعِدًا، یا اس سے زائد، فَعَلَيْهِ دَمٌ، تو اس پر دم ہے۔ وَإِنْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ، اور اگر سر منڈوایا چوتھائی سے کم، فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، تو اس پر صدقہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر یا اس سے زائد کو منڈوایا احرام کی حالت میں تو دم قربانی لازم ہوگی، اور اگر چوتھائی سر سے کم منڈوایا تو پھر صدقہ ہوگا۔ احرام کی حالت میں اپنا چوتھائی سر یا اس سے زائد منڈوایا تو پھر دم قربانی واجب ہوگی، اور اگر چوتھائی سر سے کم منڈوایا تو پھر اس پر صدقہ لازم ہوگا۔ وَإِنْ حَلَقَ، اور اگر منڈوایا مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَبَةِ، گردن کے پشنے لگانے کی جگہ پر، فَعَلَيْهِ دَمٌ، تو اس پر دم ہے، عند ابی حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف ومحمد رحمہم اللہ صدقۃ، اور صاحبین فرماتے ہیں صدقہ ہوگا۔ گردن کی وہ جگہ جہاں پشنے لگائے جاتے ہیں اگر وہ جگہ منڈوا لی تو امام صاحب فرماتے ہیں دم لازم ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں صدقہ لازم ہوگا۔ گردن کی وہ جگہ جہاں پشنے لگائے جاتے ہیں احرام کی حالت میں اگر وہ منڈوا لی تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں اس پر دم لازم ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں صدقہ لازم ہوگا۔ وَإِنْ قَصَّ، اور اگر تراشے کاٹے، اظافیر یدیہ ورجلیہ، اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے دونوں پاؤں کے
ناخن فعلیہ دم تو اس پر دم ہے، وَإِنْ قَصَّ یدن اور رجلن اور اگر ناخن کاٹے ایک ہاتھ کے یا ایک پاؤں کے تو فعلیہ دم تو اس پر دم ہے، وَإِنْ قَصَّ اقل من 5 اظافیر اور اگر ناخن کاٹے 5 انگلیوں سے کم کے فعلیہ صدقۃ تو اس پر صدقہ ہوگا، وَإِنْ قَصَّ اقل من 5 اظافیر اور اگر ناخن کاٹے 5 ناخنوں سے کم متفرقۃً من یدیہ ورجلیہ متفرق طور پر اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے دونوں پاؤں کے فعلیہ صدقۃ تو اس پر صدقہ ہوگا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف شیخین کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علیہ دم اس پر دم ہوگا۔ اپنے دونوں ہاتھوں دونوں پیروں کے ناخن کاٹے تراشے تو دم ہوگا، اور اگر ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے ناخن تراشے تب بھی اس پر دم ہوگا، لیکن اگر 5 ناخنوں سے کم اس نے تراشے ہیں تو اس پر صدقہ ہوگا۔ اگر دونوں ہاتھوں کے ملا کر 5 ناخنوں سے کم کاٹے ہیں تو امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نزدیک صدقہ ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دم لازم ہوگا۔ اپنے دونوں ہاتھوں دونوں پیروں کے ناخن تراشے سارے تو اس پر دم ہوگا، ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے سارے ناخن تراشے تب بھی دم ہوگا، اگر 5 ناخنوں سے کم تراشے ہیں تو پھر صدقہ ہے، اور اگر دونوں ہاتھوں کے مجموعی طور پر اتنے ناخن کاٹے جن کی تعداد 5 سے کم ہے تو امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر صدقہ ہے، اور امام محمد فرماتے ہیں اس پر دم ہوگا۔ وَإِن تَطَيَّبَ اور اگر خوشبو لگائی او حلقہ یا سر منڈوایا او لبس من عذر یا کپڑا پہنا عذر کی وجہ سے، فہوا مخیر تو اس کو اختیار دیا گیا ہے، ان شاء ذبح شاۃ اگر چاہے تو ذبح کرے بکری، وان شاء تصدق اور اگر چاہے تو صدقہ کرے علی 6 مساکین 6 مسکینوں پر، بثلاثۃ اسوع 3 ساؤں کے ساتھ، من الطعام کھانے سے، وان شاء اور اگر چاہے صام 3 ایام تو روزے رکھے 3 دن۔ اگر خوشبو لگا لی، سر منڈوا لیا یا کسی بیماری کی وجہ سے مخصوص سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو پھر اس کو اختیار ہیں، چاہے تو قربانی کرے، چاہے تو 6 مسکینوں کو گندم کے کھانے کے 3 سا دے، اور اگر چاہے تو پھر 3 روزے رکھے۔ خوشبو لگا لی، حلق کرا لیا یا عذر کی وجہ سے کپڑا مخصوص پہن لیا تو اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو جانور کی قربانی کرے، چاہے تو 6 مسکینوں کو گندم کے 3 سا دے دے، یعنی کھانا کھلا دے 3 سا کے بقدر جو ایک مخصوص پیمانہ ہوتا ہے، اور اگر چاہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ وَإِنْ قَبَّلَ اور اگر بوسہ لیا او لمس بشہوۃ یا چھوا شہوت کے ساتھ، فعلیہ دم تو اس پر دم ہے، انزل او لم ینزل انزال ہو یا انزال نہ ہو۔ بیوی کا بوسہ لیا یا شہوت کے ساتھ اس کو چھوا تو اس پر دم لازم ہوگا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ اگر شہوت کے ساتھ بیوی کا بوسہ لیا یا شہوت کے ساتھ اس کو چھوا تو پھر دم لازم ہوگا، خواہ انزال ہو یا انزال نہ ہو۔